ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ ابو بکر و عمر کا اسلام ثابت کرو. میں بڑا حیران ہوا. آپ کو پتہ ہے سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا جب آپ کا آخری وقت قریب تھا تو ان کے پاس جو خدمت کے لیے بھیجا ہوا تھا، کسے بھیجا ہوا تھا؟ اسما بنت امیس تھیں جو سیدنا ابو بکر صدیق کی زوجہ محترمہ ہے. وہ آپ کی خدمت کاری تھی. سیدنا ابو بکر صدیق امیر المومنین ہے لیکن آپ کی زوجہ سیدہ کی خدمت میں رہتی تھی. اب اسلام کی بات آ گئی نا، یہ تو انہیں آ کر لگتا ہے نا اسلام نہیں ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا اسلام نہیں تھا تو پھر اسلام بندہ لاتا کیسے ہے؟ کلمہ پڑھیں گے تو اسلام لے کر آتے ہیں. تو آپ نے تو پھر بھی نہیں دیکھا، انہوں نے تو دیکھ کے کلمہ پڑھا تھا. انہوں نے جان کو داؤ پر لگا کر کلمہ پڑھا تھا، آپ نے تو اسی میں بیٹھ کے کلمہ پڑھا ہے. تو اگر ان کے ایمان پر شک ہو گیا تو پھر آپ اپنے ایمان کی خیر بنائیں. جنہوں نے قربانیاں دے کر کلمہ پڑھا، کلمہ تو ان کا ہوا نا صحیح. جو بندہ یہ بات کرتا ہے کہ حضور کے اصحاب نے جنہوں نے وفاداری کی ہے، جانیں دی ہیں، اپنی اولادیں کاٹی ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنوں کی مخالفت کی ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنز المال کے اندر روایت ہے، آپ نے فرمایا تم کو پتہ ہے سب سے بہادر بندہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ بتائیں سب سے بہادر کون ہے؟ فرمایا سب سے بہادر ابو بکر صدیق ہیں. کہ حضور وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قریش نے حملہ کیا نا، جب مکہ میں تھے، کوئی اسلام نہیں لایا تھا، ابو بکر صدیق اکیلے تھے جو آ کر بڑے تھے اور ان کو بچاتے تھے. اور پھر فرمایا تمہیں پتہ ہے آل فرعون اس کا ایمان لانے والا افضل ہے یا ابو بکر صدیق افضل ہے؟ لوگ خاموش ہو گئے. فرمایا بولو نا ابو بکر افضل ہے. آل فرعون تو ایمان کو چھپائے پھرتے تھے، ابو بکر اس وقت بھی ایمان کا اعلان کرتا پھرتا.